پلیز بہزاد، خدا کے لیے دروازہ کھول دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کپ کپاتی لرزتی ہوئی آواز لکڑی کے بھاری کواڑوں سے ٹکرا کر کمرے کے اندر خاموشی میں زہر گھول رہی تھی۔ باہر راہداری میں اندھیرا تھا یا نہیں، مگر حالہ کے دل میں خوف کے سائے ضرور گہرے تھے۔ اندر وہ شخص جس کے نام کا سکہ شہر کی بڑی بڑی کارپوریٹ عمارتوں میں چلتا تھا، اپنے بیڈ پر بیٹھا مٹھیاں بھینچے ساکت تھا۔ بہزاد میر، جس کے نام کے ساتھ ہی غرور اور تمکنت کی ایک پوری داستان جڑی تھی، اس وقت اپنی زندگی کے سب سے بڑے سمجھوتے کے ساتھ ایک ہی چھت تلے موجود تھا۔ وہ لڑکی جو بھی کچھ دیر پہلے اس کے نکاح میں آئی تھی، اس کے کسی بھی معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔ وہ ایک ایسی گڑیا تھی جسے زبردستی اس کے جیتے جاگتے خوابوں کے محل میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ حالانکہ التجا اسے سیسے کی طرح اپنے کانوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ دروازہ کھول دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جو آپ کے مزاج پر گراں گزرے، پلیز۔ باہر سے آتی آواز میں ٹوٹتی ہوئی سانسوں کا کر تھا، مگر بہزاد کی پیشانی پر پڑی شکنیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ شہر کا وہ نامور بزنس ٹائکون تھا جس کی ضد کے آگے بڑے بڑے حریف گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ اس کے چوڑے شانے، گہری بھوری آنکھیں اور چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی سرد مہری، جس نے اسے اپنوں سے بھی دور کر رکھا تھا، آج ایک نئے امتحان میں تھے۔ بہزاد میر کی شخصیت کا طلسم صرف اس کی دولت تک محدود نہیں تھا۔ وہ اپنے تائے کا بیٹا تھا اور ایک ایسا کزن جس کی تصویریں خاندان کی لڑکیاں اپنے دل کے نہا خانوں میں سجائے رکھتی تھی۔ وہ شہر کی چکا چوند میں پلا بڑا تھا، جہاں فیشن، کلاس اور سٹیٹس ہی سب کچھ تھا۔ دوسری طرف اس کے دو چچا تھے جو اب بھی گاؤں کی مٹی اور روایتوں سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ شہری بابو جب کبھی گاؤں قدم رکھتا تو وقت جیسے تھم جاتا تھا، مگر اس کی نظر کبھی کسی پر نہ ٹھہرتی۔ اسے خاندان کی لڑکیوں سے ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ اسے لگتا تھا وہ سب اس کی دولت اور نام کی اسیر ہے، مگر ان سب میں ایک لڑکی مختلف تھی، حالہ، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد، تائے کی آنکھوں کا تارا اور پورے خاندان کی لاڈلی۔ حالانکہ خوبصورتی کے قصے تو زبان زد عام تھے، مگر اس کی ذہانت اسے سب سے ممتاز کرتی تھی۔ سفید رنگت، لمبی سیاہ پلکیں اور وہ معصومیت جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا دے، مگر بہزاد کے لیے وہ صرف ایک بزدل لڑکی تھی۔ وہ لڑکی جو چیونٹیوں سے ڈر جاتی تھی، جو اندھیرے سے سہم جاتی تھی۔ وہ بہزاد میر جیسے فولادی انسان کا آئیڈیل کیسے ہو سکتی تھی؟ بہزاد کو زندگی میں ایک ایسی ساتھی چاہیے تھی جو اس کے شانہ بشانہ چلے، جو ماڈرن ہو، جس کا فیشن سینس کمال کا ہو، نہ کہ وہ جو دوپٹے کے پلو میں انگلیاں لپیٹے ہر وقت سہم کر ایک طرف کھڑی رہے۔ بہزاد، نیچے آؤ بیٹا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میر صاحب کی آواز میں وہ روب تھا جو بہزاد کو کبھی ٹالنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ دن میر صاحب اور ان کی بیگم کی شادی کی سالگرہ کا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا اور دونوں چچا اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ بہزاد جو اس بھیڑ بھاڑ سے تنگ آ کر اپنے کمرے میں پناہ لے چکا تھا، بادل نخواستہ نیچے آیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا جائے گا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اسے حالہ نظر آئی، جو پنک کلر کی ایک سادہ مگر پروقار جوڑے میں کھڑی اپنی تائی جان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص معصومیت تھی جو بہزاد کو ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ اچانک میر صاحب نے اسٹیج پر جا کر مائک تھاما۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ آج اس خوشی کے موقع پر میں ایک بہت ہی اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میر صاحب کی نظریں بہزاد اور پھر حالہ پر ٹھہری تھی۔ آج میں نے اپنے بھائی سے بات پکی کر لی ہے۔ آج سے میری لاڈلی بھتیجی حالہ میرے بیٹے بہزاد کی منگیتر ہے۔ ہمارا خاندان کی بہو صرف اور صرف حالہ ہوگی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ حالہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں، مگر بہزاد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر برفاب گرا دیا ہو۔ وہ جس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، آج سب کے سامنے ایک فیصلے کا قیدی بنا دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کا وہ آئیڈیل گھوم رہا تھا، ایک ماڈرن اور پورا اعتماد عورت، اور اس کے برعکس یہاں ایک ایسی لڑکی کھڑی تھی جسے شاید یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کلائنٹ میٹنگز میں کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ حویلی کے بڑے سیلون میں اب صرف سناٹا تھا، مگر بہزاد کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ دل ملاتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا، یہ کیا تھا؟ آپ میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز غصے سے تھر تھرا رہی تھی۔ میر صاحب جو اپنی اینک صاف کر رہے تھے نہایت اطمینان سے بولے، بہزاد،
تم اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے باپ سے اس کے فیصلے کا حساب مانگو گے؟ بابا میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں ایک میچور انسان ہوں جو اپنا اچھا برا جانتا ہے۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، مجھے وہ لڑکی، وہ حالہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ میری آئیڈیل نہیں ہے بابا، اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں ہے۔ آئیڈیل نہیں ہے تو بنا لو۔ میر صاحب کی آواز میں اب سختی آ گئی تھی۔ حالہ میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہے، ذہین ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک سلیقہ مند ہے۔ وہ اس گھر کی رونق بنے گی، وہ میری پسند ہے بہزاد۔ لیکن بابا وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کا فیشن سینس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ میرے ساتھ کسی بزنس پارٹی میں کیسی لگے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بہزاد میر کی بیوی ایک ڈرپوک اور سادہ سی لڑکی ہے۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ میر صاحب خاموشی سے اٹھے اور بہزاد کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو ٹھیک ہے میر، ابھی آخری فیصلہ سن لو۔ اگر تم میری عزت کی لاج نہ رکھ سکے، اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا، تو سمجھ لینا کہ آج سے تمہارا باپ تمہارے لیے مر گیا ہے۔ وہ لفظ بہزاد کے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا کامیاب بزنس مین ہونے کے باوجود آج اپنے ہی باپ کی انا اور محبت کے جال میں بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھری۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک ہولناک عہد چھپا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، شادی تو ہوگی، مگر اس لڑکی کو وہ مقام کبھی نہیں ملے گا جس کے اس نے خواب دیکھے ہوں گے۔ دن گزرتے گئے مگر بہزاد کے رویے کی سرد مہری کم نہ ہوئی۔ شادی کی تاریخیں طے ہو گئیں، حویلی میں تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر دولہا ان سب سے لا تعلق ہی رہا۔ دوسری طرف حالہ، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بہزاد اس کے بچپن کا خواب تھا، وہ خاموش محبت جو اس نے برسوں اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا رکھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید بہزاد بھی اسے پسند کرتا ہے، تبھی تو اس کے تایا نے یہ فیصلہ لیا۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ بہزاد نے اپنی شادی کی شیروانی تک خود پسند نہیں کی، وہ صرف ایک بے جان لاش کی طرح بارات لے کر گیا تھا۔ نکاح کے بول پڑھے گئے، مبارکبادوں کا شور ہوا، مگر بہزاد کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ جب رخصتی کا وقت آیا، حالہ اپنے ماں باپ سے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی تم اپنے گھر سے اپنے ہی گھر جا رہی ہو، کبھی کوئی دکھ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ان الفاظ پر بہزاد کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ خوشیاں، اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ یہ یاد رکھے گی، اس نے دل میں سوچا۔ اب وہ اپنے کمرے میں تھا جہاں حالہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا تو حالہ نے شرماتے ہوئے اپنا لہنگا سمیٹا اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ بہزاد نے قریب آ کر وہ قیمتی بریسلٹ جو اس کی ماں نے منہ دکھائی کے لیے دیا تھا حالہ کے سامنے بیڈ پر پٹخ دیا۔ یہ پکڑو، تمہارا تحفہ جو تمہاری تائی جان نے بہت ارمانوں سے تمہارے لیے بنایا ہے۔ بہزاد کی آواز کی سردی نے حالہ کے وجود کو منجمد کر دیا تھا۔ حالہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہزاد کی آنکھوں میں محبت نہیں، نفرت کا الاؤ جل رہا تھا۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت لگانا۔ یہ شادی صرف میرے باپ کے حکم کی تعمیل ہے، میری پسند نہیں۔ تم اس گھر میں جیسے چاہو رہو، مگر مجھ سے دور رہنا۔ تم میری آئیڈیل نہیں ہو حالہ، اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ الفاظ حالہ کے دل پر کسی زہر بجھے تیر کی طرح لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو خواب تھے وہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ بہزاد اسے وہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ حالہ وہیں بیڈ سے پھسل کر نیچے فرش پر گر گئی۔ وہ سرخ لباس جو اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب دلہن بنا رہا تھا، اب اسے اپنے وجود پر بوجھ لگنے لگا۔ ساری رات وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس شہزادے کے خواب اس نے دیکھے تھے وہ اتنا بے رحم بھی ہو سکتا ہے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو دروازہ کھلا۔ بہزاد اندر داخل ہوا تو اس نے حالہ کو وہیں فرش پر بیڈ سے ٹیک لگائے سوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، مگر بہزاد کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ اس نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ حالہ کی آنکھ کھلی تو سامنے بہزاد کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سرخ جوڑا بدلا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی زندگی کے امتحان شروع ہو چکے ہیں۔ اگلے دن حالہ ایک ہلکے گلابی لباس میں صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ جب بہزاد سو کر اٹھا
اس نے حالہ کو وہاں دیکھ کر ایک دم جھٹکا کھایا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ وہ میں حالہ ہکلائی۔ تم جانتی نہیں یہ میرا کمرہ ہے؟ یہاں سے نکلو حالہ۔ جیسے ہی اٹھ کر باہر جانے لگی، بہزاد کی گرجدار آواز نے اسے روک دیا۔ رکو، اکیلے باہر مت جانا، تمہارے تایا جان مجھ سے 100 سوال کریں گے۔ تمہیں زبردستی میری زندگی میں مسلط کیا گیا ہے اور اب مجھے تمہاری چوکیداری بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ تم ان کی تو بہت لاڈلی ہو نا۔ میں تو ان کا اپنا خون ہو کر بھی اتنا لاڈلا نہ بن سکا۔ بہزاد کے طنز نے حالہ کو اندر تک زخمی کر دیا، مگر وہ خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا بولنا بہزاد کو مزید اشتعال دلا دے گا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بادل ناخواستہ ناشتے کی میز پر موجود تھے، جہاں میر صاحب اور بیگم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بہزاد، میں سوچ رہا تھا کہ تم حالہ کو کہیں گھمانے لے جاؤ۔ میر صاحب نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا تو بہزاد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ نہیں بابا، مجھے بزنس کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ بزنس میں سنبھال لوں گا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں ہنی مون پر جاؤ۔ ولیمے کا فنکشن اگلے مہینے رکھیں گے، جب تمہارے ماموں باہر سے آ جائیں گے۔ بہزاد نے بہت بہانے بنانے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں بھی اس کی دال نہیں گلنے والی ہے۔ وہ حالہ کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے ایک بار پھر شکست ہوئی تھی اور اس شکست کا غصہ وہ صرف حالہ پر ہی نکال سکتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر جسے وہ اپنی سزا سمجھ رہا تھا، اس کی زندگی کی ہی سب سے بڑی سچائی بننے والا تھا۔ بہزاد میر کے لیے سفر کسی سزا سے کم نہیں تھا، مگر میر صاحب کے حکم کے آگے سر اٹھانے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ حویلیوں میں خوشیوں کا شور تھا، تائی جان حالہ کو ڈھیر ساری نصیحتیں کر رہی تھی اور تائی جان اپنی لاڈلی بھتیجی کے مستقبل کے خواب بن رہے تھے، مگر ان سب سے بے نیاز بہزاد گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتا باہر کھڑا اپنی کھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا ہے۔ حالہ جو ایک ہلکے نیلے رنگ کے سادہ مگر نفیس سوٹ پہ ملبوس تھی، اپنی تائی جان کے گلے لگی رو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی نامعلوم خوف کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ جب وہ گاڑی کے قریب پہنچی تو بہزاد نے ایک بیزار نظر اس پر ڈالی۔ اگر رونا دھونا ختم ہو گیا ہو تو بیٹھیں، مجھے بہت کام ہے۔ بہزاد کی سرتواس نے حالہ کے آنسوؤں کو پلکوں پر ہی منجمد کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھی تو بہزاد کی غصیلی آواز پھر گونجی، میں تمہارا ڈرائیور نہیں، آگے آ کر بیٹھو۔ حالہ تھر تھراتے ہاتھوں سے اگلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور چشمے زدن میں حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پورے راستے بہزاد نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی تمام تر توجہ سڑک پر تھی یا پھر اپنے بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ پر آنے والی بزنس کالز پر۔ حالہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ گاڑی کے اندر کی خاموشی اس کا دم گھونٹ دے گی۔ شہر کی حدود ختم ہو چکی تھی اور پہاڑی راستوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ بہزاد کی گاڑی کی رفتار اس کے اندرونی غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ حالہ جو پہلے ہی بہت ڈرپوک تھی، گاڑی کی تیز رفتاری دیکھ کر بہت سہم گئی تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ بہزاد سے تھوڑا کہے کہ آہستہ چلائیں، مگر بہزاد کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر اس کی ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے تایا جان کو اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا کر بہت بڑی جیت حاصل کر لی ہے؟ اچانک بہزاد کی آواز نے سناٹا چیرا تو حالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بہزاد، یہ تو تایا جان کا فیصلہ تھا۔ فیصلہ ان کا تھا، مگر تم انکار تو کر سکتی تھی نا۔ تم جانتی تھی کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، پھر بھی تم نے خاموشی اختیار کی تاکہ اس گھر کی مالکہ بن سکو۔ بہزاد نے ایک زوردار بریک لگایا کیونکہ سامنے ایک موڑ تھا۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں کیسے انکار کرتی؟ وہ میرے باپ جیسے ہیں اور میں نے کبھی ان کی بات نہیں ٹالی۔ تمہاری یہ فرما برداری میرے لیے جی کا جنجال بن گئی ہے۔ یاد رکھنا حالہ، ہم اس سفر پر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے تو تم صرف ایک بوجھ ہو جسے میں مجبوری میں اٹھائے پھر رہا ہوں۔ بہزاد کے الفاظ کسی دھاردار خنجر کی طرح حالہ کے وجود کو چیر رہے تھے۔ اس نے اپنا سر کھڑکی کی طرف کر لیا تھا کہ بہزاد اس کے گرتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ شام ڈھلے وہ ہوٹل پہنچے جہاں میر صاحب نے پہلے سے بکنگ کرا رکھی تھی۔ ہوٹل کا عملہ نہایت تپاک سے پیش آیا، مگر بہزاد کی بدلحاظی نے وہاں کا ماحول بھی مقتدر کر دیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، حالہ کی نظر کمرے کے بیچوں بیچ موجود ایک بڑے بیڈ پر پڑی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔
کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی بہزاد نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ تم وہاں صوفے پر لیٹو گی، مجھے بیڈ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مگر بہزاد، وہاں صوفہ بہت چھوٹا ہے اور مجھے عادت نہیں ہے۔ بہزاد اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ عادت ڈال لو، کیونکہ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم یہاں میرے کمرے میں ہو، یہی تمہارے لیے بہت بڑی بات ہونی چاہیے۔ اگر سکون سے رہنا ہے تو خاموشی سے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، ورنہ باہر نکل جاؤ۔ خالہ کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے نکاح میں ہوں۔ بیوی؟ بہزاد نے حقارت سے قہقہہ لگایا۔ میرے معیار کی عورتیں دیکھی ہیں تم نے؟ تم تو ان کے سامنے ایک پینڈو لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ زبردستی میرے سر پر مسلط ہو کر تم بیوی ہونے کا حق جتانا چاہتی ہو؟ نکلو یہاں سے، مجھے تمہاری بکواس سننے کی عادت نہیں ہے۔ بہزاد نے غصے کے عالم میں حالہ کا بازو پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ حالہ کوریڈور میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہوٹل کی راہداری میں سناٹا تھا، اور وہ اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں گھر سے دور ایک اجنبی جگہ پر باہر نکال دی گئی تھی۔ اس نے کئی بار دروازہ پیٹا۔ بہزاد، خدا کے لیے دروازہ کھولے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بہزاد، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بہزاد اپنی انا کی تسکین کر چکا تھا اور کانوں میں ہیڈ فون لگا کر لیٹ گیا تھا تاکہ اسے حالہ کی آواز نہ سنائی دے۔ حالہ کی ہچکیاں بند گئیں، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوریڈور کے دوسرے سرے پر کچھ مشکوک لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ خوف اس کے رگوں پہ میں دوڑ گیا۔ وہ وہاں سے بھاگی اور لفٹ کی طرف بڑھی، مگر لفٹ بند تھی۔ وہ سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی نیچے لان کی طرف چلی گئی، جہاں روشنی کچھ زیادہ تھی، مگر وہاں بھی اندھیرے کونوں میں چھپے سائے اسے ڈرا رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں کی طرف لے جایا جانے لگا۔ حالہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی، مگر اس کا دل پکار رہا تھا۔ بہزاد، ہوٹل کے کمرے میں پھیلی خاموشی بہزاد میر کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کانوں میں ہیڈ فونز لگے تھے جن میں اونچی موسیقی بج رہی تھی، مگر وہ موسیقی اس کے ضمیر کی آواز کو دبانے میں ناکام تھی۔ اسے رہ رہ کر حالہ کا وہ لرزتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اسے دھکا دے کر کمرے سے نکالا تھا۔ وہ ڈرپوک ہے، اندھیرے سے ڈرتی ہے، اسے اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک آواز اس کے اندر گونجی۔ بہزاد نے جھٹکے سے ہیڈ فونز اتارے اور بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ گھڑی دیکھی تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حالہ تھوڑی دیر باہر کھڑی روئے گی اور پھر ہار کر وہیں کوریڈور کے صوفے پر بیٹھ جائے گی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا یہ سزا حالہ کی انا کو توڑ دے گی، مگر اب اسے خود اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور دروازے کا لاک کھولا۔ باہر کوریڈور خالی تھا، وہاں سوائے سناٹے اور زرد روشنی کے کچھ نہ تھا۔ حالہ، اس نے پکارا، مگر جواب ندارت۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھاگتا ہوا لفٹ کی طرف گیا، پھر سیڑھیوں کی طرف، مگر حالہ کہیں نہیں تھی۔ ہوٹل کی سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا، مگر کسی نے ایک اکیلی لڑکی کو وہاں سے گزرتے نہیں دیکھا۔ بہزاد کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے لیے پریشان نہیں ہوا تھا، آج ایک ایسی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ قرار دے چکا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے خود کو تسلی دینی چاہیے، مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ ڈر صرف بابا کا نہیں تھا، یہ ڈر اس معصومیت کے کھو جانے کا تھا جو ابھی ابھی اس کے حصار سے نکلی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کے پچھلے حصے یعنی لان کی طرف آیا۔ وہاں گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے سائے اندھیرے کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ اچانک اسے دور سے کسی کے دبے دبے سسکنے کی آواز آئی۔ بہزاد کے قدم وہیں جم گئے۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ یہ حالہ کی آواز تھی، وہ آواز جس میں موت کا خوف رچا بسا تھا۔ بہزاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے آواز کی سمت دوڑ لگا دی۔ جھاڑیوں کے پیچھے دو اوباش قسم کے آدمی حالہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ایک نے اس کا منہ دبا رکھا تھا جبکہ دوسرا اس کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ بہزاد میر نے آؤ دیکھا نہ تھا، وہ ایک بپھرے شیر کی طرح ان پر جھپٹا۔ اس کا پہلا مکہ اس شخص کے جبڑے پر لگا جس نے حالہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ شخص دور جا گرا۔ دوسرا آدمی سنبھلنے سے پہلے ہی بہزاد کی گرفت میں تھا۔ غصہ، ندامت اور نفرت، یہ سب مل کر بہزاد کی طاقت بن چکے تھے۔
اس نے ان دونوں کو اس بے رحمی سے پیٹا کہ وہ جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حالہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ ساکت تھی جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ بہزاد ہانپتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ حالہ میری طرف دیکھو، میں آ گیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ روب مٹ چکا تھا، وہاں صرف ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ حالہ نے جیسے ہی بہزاد کے لمس کو محسوس کیا، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ہچکیاں بہزاد کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر دوبارہ ہوٹل کے کمرے میں لے آیا، جہاں ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بہزاد نے حالہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ حالہ ابھی تک کانپ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور نیلا سوٹ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ بہزاد نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، مگر حالہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آئی ایم سوری حالہ، یہ الفاظ بہزاد میر کی زبان سے پہلی بار نکلے تھے۔ وہ شخص جو معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، آج ایک لڑکی کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ اب تو تم بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس نے حالہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر حالہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے ان لوگوں سے زیادہ آپ کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے بہزاد۔ حالہ کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ اگر آج ان میں سے کوئی مر جاتا تو آپ کو جیل ہو جاتی۔ آپ نے اپنی انا کے لیے میری زندگی کو تو داؤ پر لگا ہی دیا تھا، اپنی بھی لگا دی۔ بہزاد خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی جسے وہ ڈرپوک سمجھتا تھا، وہ اس کی کتنی فکر کر رہی تھی۔ حالہ کی معصومیت اور اس کی فکر نے بہزاد کے دل کی اس دیوار میں درار ڈال دی تھی جو اس نے برسوں سے تعمیر کر رکھی تھی۔ آپ مجھے کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ حالہ نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ یہ سوال کسی تیر کی طرح بہزاد کے دل میں پیوست ہوا۔ بہزاد نے نظریں جھکا لی۔ مسئلہ تم نہیں تھی حالہ، مسئلہ میری اپنی انا تھی۔ میں کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی لڑکی جو میرے اسٹیٹس کے مطابق ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ تم میری زندگی میں ایک بوجھ بن کر آؤ گے، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ میں غلط تھا، میری سوچ غلط تھی۔ حالہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ مجھے آدھی رات کو سڑک پر نکال دے گا۔ میں کوشش کروں گا حالہ، میں کوشش کروں گا کہ اس رشتے کو خلوص سے نبھاؤں۔ بہزاد نے پہلی بار حالہ کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ بس مجھے تھوڑا وقت دو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے والی سرد مورے سے مختلف تھی۔ اب اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی تڑپ تھی۔ حالہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ بہزاد دور صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک باہر زوردار کڑک کی ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ پہاڑی علاقے کی بارش ہمیشہ ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ بجلی کی چمک کے ساتھ ہی پورے ہوٹل کی لائٹ چلی گئی۔ کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حالہ جو پہلے ہی صدمے میں تھی، اندھیرا ہوتے ہی بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ وہ بیڈ سے اتری اور اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی صوفے کی طرف بڑھی جہاں بہزاد بیٹھا تھا۔ بہزاد کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز میں خوف کی وہی پرانی لہر تھی۔ بہزاد نے فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں یہی ہوں حالہ، ڈرو مت۔ حالہ نے اس کے سینے سے لگ کر خود کو محفوظ محسوس کیا تھا۔ بہزاد نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا دیے جیسے اسے دنیا کے ہر دکھ سے بچا لینا چاہتا ہو۔ اس رات بارش کی بوندوں کے ساتھ ساتھ بہزاد میر کے دل کی برف بھی پگھلنے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ ڈرپوک اور بزدل لڑکی دراصل وہ روشنی ہے جو اس کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کرنے آئی ہے۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا حالہ، یہ میرا وعدہ ہے۔ بہزاد نے اندھیرے میں سرخوشی کی اور حالہ نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ بارش تھم چکی تھی، مگر کمرے کی فضا میں موجود وہ بوجھل پن جو برسوں کی نفرت اور انا سے بنا تھا اب آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرن نے جب پردوں کی اوٹ سے کمرے میں قدم رکھا تو بہزاد کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بازو میں حالہ اب بھی سمٹی ہوئی سو رہی تھی، بالکل کسی معصوم کلی کی طرح جو طوفان سے بچ کر کسی محفوظ سائے میں پناہ لے لے۔ بہزاد نے نہایت آہستگی سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالا تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، وہی حالہ جسے وہ بوجھ کہتا تھا آج اسے کائنات کا سب سے قیمتی اور نازک شے لگ رہی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے اور بکھرے ہوئے بال اب سوکھ چکے تھے، مگر چہرے پر اب بھی رات کے کرب کے آثار باقی تھے۔ بہزاد کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، میں نے اسے کتنا دکھ دیا۔ اس نے سوچا اور بے اختیار ہی اس کا ہاتھ حالہ کے ماتھے پر بکھری لٹ کو ہٹانے کے لیے بڑھا، مگر وہ رک گیا۔
وہ بھی خود کو اس نئے بدلے ہوئے بہزاد سے متعارف کروا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ہوٹل کی انتظامیہ کو کال کی، کمرہ نمبر 302 میں بہترین ناشتہ بھجوائیں، اور ہاں مجھے وہ 2 آدمی چاہیے جو کل رات لان میں موجود تھے۔ اگر وہ نہیں ملے تو میں اس ہوٹل کو ہی بند کروانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی پرانا روب تھا، مگر اس بار یہ روب کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی حفاظت کے لیے تھا۔ حالانکہ آنکھ کھولی تو اس نے خود کو بیڈ پر تنہا پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں وہی پرانا خوف لہرایا کہ شاید بہزاد پھر کہیں چلا گیا، مگر تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور بہزاد تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی نظر حالہ پر پڑی تو اس کے چہرے کی سختی پگھل گئی اور ایک نرم مسکراہٹ میں بدل گئی جو حالہ کے لیے بالکل نئی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ فریش ہو جاؤ، ناشتہ آنے والا ہے۔ بہزاد کا لہجہ اتنا سادہ اور اپنائیت سے بھرا تھا کہ حالہ کو لگا شاید وہ اب بھی کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ بہزاد، وہ رات، حالہ کی آواز ابھی بھی بھرائی ہوئی تھی۔ رات گزر گئی حالہ، اب اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں جو ڈر لگا، جو تکلیف ہوئی، اس کا ذمہ دار میں ہوں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب سے تمہاری حفاظت میری پہلی ترجیح ہے۔ حالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہی شخص جو اسے پینڈو اور بزدل کہتا تھا آج اس کی ڈھال بننے کی بات کر رہا تھا۔ ناشتہ آیا تو بہزاد نے خود اسے پلیٹ بنا کر دی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ حالہ کتنی نفاست سے لقمہ توڑ رہی تھی۔ اس کی وہی سادگی جو پہلے اسے کھٹکتی تھی اب اسے سحر انگیز لگنے لگی تھی۔ دن کے وقت بہزاد اسے باہر لے گیا، مگر اس بار وہ اسے کسی ایسی جگہ نہیں لے کر گیا جہاں وہ خود کو اجنبی محسوس کرے، بلکہ اسے خوبصورت جھیل کے کنارے لے گیا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ تمہیں ایسی جگہ پسند ہے نا؟ بہزاد نے پوچھا۔ جی، یہاں خاموشی بہت اچھی لگتی ہے، حالہ نے جھیل کے نیلے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بہزاد اس کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کی نظریں حالہ سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ حالہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے جو بہزاد جیسے طوفانی مزاج شخص کے لیے بہت ضروری تھا۔ راستے میں ایک دکان آئی جہاں روایتی زیورات رکھے تھے۔ بہزاد نے خوبصورت چاندی کا جھمکا اٹھایا۔ یہ تم پر بہت جچے گا۔ بہزاد، اس کی ضرورت نہیں ہے، حالہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ ضرورت تو بہت سی چیزوں کی نہیں ہوتی حالہ، مگر کچھ چیزیں صرف خوشی کے لیے لی جاتی ہیں، اور آج میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے وہ جھمکے خریدے اور وہیں کھڑے کھڑے حالہ کو پہنانے کا اشارہ کیا۔ حالہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر جب اس نے وہ جھمکا پہنا تو بہزاد کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس نے حالہ کے تمام پرانے زخموں پر مرہم رکھ دی۔ وہ ماڈرن لڑکی جس کا بہزاد خواب دیکھتا تھا وہ اس سادہ سی حالہ کے سامنے اب اسے بہت معمولی لگ رہی تھی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ گاڑی میں اس بار وہ بوجھل خاموشی نہیں تھی جو آتے وقت تھی۔ حالہ اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس بار بہزاد نے خود اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بہزاد، تایا جان اور تائی جان بہت خوش ہوں گے ہمیں ساتھ دیکھ کر، حالہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، میں تو خوش ہوں کہ میں نے وقت رہتے اپنی غلطی پہچان لی۔ بہزاد نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے معیار پر پورا نہیں اترتی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرا معیار ہی بہت پست تھا۔ حالانکہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ عثمان کے تھے جو اسے اپنے شوہر پر ہو رہا تھا۔ وہ سارا راستہ باتیں کرتے رہے۔ بہزاد نے اسے اپنے بچپن کے قصے سنائے، اپنے بزنس کی مشکلات بتائیں، اور حالہ نے اسے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے خواب بتائے جو اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ پہلی بار ان دونوں کو محسوس ہوا کہ وہ صرف کزن نہیں، یہ صرف میاں بیوی نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی بن سکتے ہیں۔ جب وہ حویلی پہنچی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میر صاحب اور تائی جان پورچ میں ہی کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی بہزاد پہلے اترا اور دوسری طرف جا کر حالہ کے لیے دروازہ کھلا۔ اس کا یہ چھوٹا سا عمل میر صاحب کی عقابی نظروں سے نہ چھپا تھا۔ تائی جان نے بڑھ کر حالہ کو گلے لگایا۔ میری بچی کیسی رہی سیر؟ بہت تھک گئی ہوگی۔ بہت اچھی تائی جان۔ حالہ کی آواز میں جو چمک اور چہرے پر جو سرخی تھی وہ اس کی خوشی کی گواہی دے رہی تھی۔ بہزاد نے حالہ کا بیگ اٹھایا اور تائی جان کے پاس آیا۔ میر صاحب نے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بہزاد، خوش تو ہونا؟ بہزاد نے حالہ کی طرف دیکھا جو اپنی تائی جان کے ساتھ اندر جا رہی تھی، اور پھر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ بابا، آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔ میر صاحب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان کا بیٹا آخرکار اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو پا چکا تھا۔ رات کے کھانے پر پورا خاندان جمع تھا۔ بہزاد کی کزنز جو پہلے اسے گھیر کر بیٹھی تھی آج وہ دیکھ رہی تھی کہ بہزاد کی تمام تر توجہ صرف حالہ پر تھی۔
وہ بار بار اسے دیکھتا، اسے کھانے کے لیے پوچھتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراتا۔ خاندان کی وہ لڑکیاں جو حالہ سے جلتی تھیں، آج ان کے چہرے دیکھنے کے لائق تھے۔ اگلے ہفتے ولیمہ ہے، اس کی تیاریاں کل سے شروع ہونی چاہیے، میر صاحب نے اعلان کیا۔ بہزاد نے میز کے نیچے حالہ کا ہاتھ دبایا۔ اس بار ولیمہ ویسا ہی ہوگا جیسا حالہ چاہتی ہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ حالہ نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا وہ حصہ اب شروع ہوا ہے جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ مگر کیا یہ خوشی مستقل تھی؟ کیا بہزاد کی عناب مکمل طور پر دم توڑ چکی تھی، یا بھی کوئی اور امتحان باقی تھا؟ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ حبس نہیں تھا جو چند روز پہلے محسوس ہوتا تھا۔ کھڑکیوں سے آتی تازہ ہوا اب خوشبوؤں کا پیغام لاتی تھی۔ بیڈ روم میں خاموشی تو اب بھی تھی، مگر یہ وہ دم گھونٹ دینے والا سناٹا نہیں تھا جس میں حالہ کا سانس اکھڑنے لگتا تھا، بلکہ یہ ایک پرکشش ٹھہراؤ تھا جو 2 دنوں کے درمیان بننے والے نئے پل کی گواہی دے رہا تھا۔ بہزاد اپنے لیپ ٹاپ پر کسی اہم فائل میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آتی حالہ پر ٹھہر جاتی، جو نہایت نفاست سے اپنے گیلے بال سمیٹ رہی تھی۔ حالہ نے آئینے میں بہزاد کا عکس دیکھا تو دھڑکن نے ایک ترتیب کھوئی۔ اسے جلدی سے نظریں جھکا لی، مگر بہزاد کی گہری عقابی نظریں وہیں جمی تھی۔ تمہیں اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے حالہ؟ بہزاد کی دھیمی اور روبدار آواز کمرے میں گونجی تو حالہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر بہزاد کی طرف دیکھا، جہاں وہ لیپ ٹاپ بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ نہیں، اب وہ ڈر نہیں رہا، حالہ نے بہت دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ پھر یہ نظریں کیوں جھک جاتی ہیں؟ کیا مجھ میں اب بھی وہ پرانا مغرور بہزاد نظر آتا ہے؟ بہزاد اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ حالہ نے گہرا سانس لی اور ہمت جمع کی، اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ غرور تو آپ کی پہچان تھا بہزاد، مگر اب ان آنکھوں میں کچھ اور ہے، ایسا کچھ جو میں پڑھ نہیں پا رہی۔ بہزاد کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ آئی۔ اس نے حالہ کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ندامت ہے حالہ، وہ پچھتاوا ہے جو مجھے ہر پل محسوس ہوتا ہے۔ میں جب یاد کرتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، میں نے تمہیں بزدل کہا، پینڈو کہا، جبکہ تم تو وہ ہمت ہو جس نے میرے جیسے بد مزاج انسان کو جھیل لیا۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کی آئیڈیل نہیں ہوں۔ حالہ نے وہ بات چھیڑ دی جو اس کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھی ہوئی تھی۔ بہزاد نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ آئیڈیل؟ کتنا کھوکھلا لفظ تھا وہ۔ میں ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو صرف دکھاوے کے لیے بنی ہو، جو اونچی اڑی پہن کر میرے ساتھ پارٹیوں میں مصنوعی مسکراہٹیں بانٹے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے دکھاوے کی نہیں، دعا دینے والی روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالہ تم میری آئیڈیل سے بہت اوپر ہو، تم وہ حقیقت ہو جس کی مجھے کبھی توقع نہیں تھی۔ حالہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا واقعی آپ کو اب مجھ سے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ تائی جان کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے؟ بہزاد نے حالہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ شرمندگی؟ حالہ آج شام جب ہم نیچے جائیں گے تو تم دیکھنا کہ بہزاد میر اپنی بیوی پر کتنا فخر کرتا ہے۔ ولیمہ تمہاری پسند کا ہوگا، اور ہر وہ شخص جو تمہیں کمزور سمجھتا تھا وہ آج تمہاری آنکھوں میں میرا مان دیکھے گا۔ شام کے وقت حویلی کا ہال مہمانوں اور کزنز سے بھرا ہوا تھا۔ بہزاد کی تمام کزنز جو پہلے اس کے گرد منڈلاتی تھی، آج ایک کونے میں کھڑی حالہ کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، خصوصاً زویا جو ہمیشہ سے خود کو بہزاد کے لیے بہترین انتخاب سمجھتی تھی۔ دیکھو تو صحیح کیسے شہزادے بھائی نے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، جیسے کوئی جادو کر دیا ہو اس گاؤں کی لڑکی نے، زویا نے کڑ کر کہا۔ بہزاد سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اس کی نظریں زویا پر پڑی۔ وہ سیدھا ان کی طرف آیا۔ حالہ اس کے شانہ بشانہ تھی، نیلا ریشمی سوٹ اور وہی چاندی کے جھمکے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ زویا کیسی ہوں؟ بہزاد نے نہایت باوقار لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بہزاد بھائی، مگر آپ تو بالکل بدل گئے، زویا نے تنزن کہا۔ بہزاد نے حالہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکرا کر جواب دیا۔ انسان تبھی بدلتا ہے زویا جب اسے زندگی کا صحیح راستہ مل جائے۔ میں نے تو اپنی منزل پا لی ہے، اسی لیے اب بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہی۔ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کبھی بہزاد کو کسی لڑکی کے لیے اس طرح سے ڈھال بنتے نہیں دیکھا تھا۔ حالہ نے بہزاد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کی ایک نئی لہر تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بہزاد ہے جو چند دن پہلے بہزاد اسے کمرے سے باہر نکال رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب تمام مہمان جا چکے، میر صاحب نے بہزاد کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا تھا۔ حالہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور بہزاد کے انتظار میں کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ بادل گرج رہے تھے۔
بہزاد میں بہت خوش ہوں بیٹا۔ میر صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے حالہ کی آنکھوں میں وہ سکون دیکھا ہے جو صرف ایک محبت کرنے والا شوہر دیکھ سکتا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط ہے؟ بہزاد نے سر جھکا لیا۔ نہیں بابا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی انا کے اندھیرے میں اتنا کھو گیا تھا کہ مجھے سامنے کھڑا ہیرا نظر نہیں آیا۔ حالہ وہ لڑکی ہے جو شاید مجھ جیسے سخت گیر انسان کے لیے ہی بنی تھی۔ اسے کبھی ٹوٹتے مت دینا بہزاد، وہ کانچ کی طرح نازک ہے مگر اس کا دل سونے کا ہے۔ میر صاحب کی نصیحت بہزاد کے دل میں نقش ہو گئی۔ بہزاد کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ لائٹ چلی گئی ہے۔ پورے علاقے میں طوفانی بارش شروع ہو چکی ہے اور بجلی کی کڑک سے کمرہ بار بار روشن ہو رہا تھا۔ حالہ صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اپنے کانوں پر تھے اور وہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ حالہ، بہزاد نے پکارا اور موبائل کی ٹارچ روشن کی۔ حالہ نے جیسی اس کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھا اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ بہزاد، بہت تیز آواز ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بہزاد اسے اپنے مضبوط بازو میں بھر چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ حالہ کا پورا وجود کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے خود میں چھپا لیا۔ میں یہاں ہوں حالہ، میں کہیں نہیں جا رہا، یہ صرف بادلوں کا شور ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ حالہ نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں آپ کے معیار پر پوری نہ اتری، اگر میں کبھی آپ کو شرمندہ کر دوں؟ بہزاد نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ حالہ سنو، آج کے بعد یہ بات دوبارہ مت کہنا۔ تم میرا مان ہو، میری عزت ہو۔ شرمندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس دکھانے کو کچھ نہ ہو۔ میرے پاس تم ہو اور مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بارش، یہ اندھیرا، یہ سب عارضی ہے۔ مستقل صرف ہمارا یہ رشتہ ہے جو اب ہر طوفان سے بڑا ہے۔ بارش کی آواز اب حالہ کو ڈرانی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے بہزاد کے سینے میں دھڑکتے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ اس رات اندھیرے میں بھی ایک ایسی روشنی پیدا ہو گئی تھی جس نے ان کے درمیان کی تمام تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا تھا۔ بہزاد، حالہ نے دبی آواز میں پکارا۔ جی، شکریہ میرا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ بہزاد نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ تمہارا حالہ، مجھے جینا سکھانے کے لیے۔ اندھیری رات میں طوفان کے شور کے درمیان دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ بہزاد جان گیا تھا کہ اس کا اصل آئیڈیل کوئی ماڈرن عورت نہیں بلکہ وہ معصومیت تھی جو اس کے حصار میں محفوظ تھی۔ اگلی صبح ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ حویلی کے لان میں بڑے بڑے پنڈال لگ رہے تھے۔ بہزاد خود ہر چیز کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ تقریب شہر کی سب سے یادگار تقریب ہو۔ حالہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے سرخ رنگ کا عروسی لباس پہنا تھا، وہی جو تائی جان نے اس کے لیے بہت ارمانوں سے سلوایا تھا۔ جب بہزاد کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ حالہ، تم اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ حالہ نے شرماتے ہوئے آئینہ دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہزاد نے اس کے قریب آیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ولیمہ کینسل کر دوں اور تمہیں کہیں چھپا کر رکھ لوں۔ تو حالہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ یہ وہ پہلی ہنسی تھی جو بہزاد نے اس کے لبوں پر دیکھی تھی۔ آپ بھی نا، اب چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہزاد نے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ چلو، آج پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ بہزاد میر کی ملکہ کون ہے۔ ولیمے کی شب حویلی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ سجاوٹ محض دکھاوے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس خوشی کا اظہار تھی جو بہزاد میر کے دل میں پچھلے چند دنوں سے انگڑائیاں لے رہی تھی۔ روشنیوں کے حالے میں نہائی ہوئی راہداریوں میں پھولوں کی مہک رچی بسی تھی، مگر بہزاد کے لیے سب سے بڑھ کر وہ معطر احساس تھا جو اسے حالہ کے گرد ہونے سے محسوس ہوتا تھا۔ بیڈ روم کے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی حالہ آج کسی خوابناک منظر کا حصہ لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا وہ بھاری عروسی لباس جس پر سنہری تاروں کا کام اس کی شخصیت کو وقار بخش رہا تھا، اس کی سفید رنگت پر غضب ٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کانوں میں موجود اس چاندنی کے جھمکوں کو چھوتی تھی جو بہزاد نے اسے جھیل کے کنارے خرید کر دیے تھے۔ وہ جھمکے اس کے لیے کسی ہیرے کے ہار سے زیادہ قیمتی تھے کیونکہ ان میں بہزاد کی بدلی ہوئی سوچ اور اعتراف محبت چھپا تھا۔ دروازہ کھلا اور بہزاد میر سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا اعتماد تھا مگر آنکھوں کی وہ سرد مہری اب پگھل کر گہری تپش میں بدل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے حالہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ آج اگر میں کہوں کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بولتا رہا ہوں تو کیا تم یقین کرو گی؟
بہزاد کی آواز کی کھنک کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی حالہ کے دل تک پہنچی تو حالہ نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کون سا جھوٹ بہزاد؟ یہی کہ میرا آئیڈیل کوئی ماڈرن لڑکی تھی جو میرے اسٹیٹس کے برابر ہو۔ بہزاد نے جھک کر اس کے شانے پر اپنا سر رکھا۔ آج جب میں تمہیں اس روپ میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم سے زیادہ کلاس اور گریس کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تم وہ معیار ہو حالہ جس تک پہنچنے کے لیے مجھے خود کو بدلنا پڑا، تمہیں نہیں۔ حالہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس میں اب وہ پرانا ڈر نہیں تھا بلکہ ایک فاتحانہ سکون تھا۔ آپ نے مجھے بدلنے کی کوشش کی تھی بہزاد، مگر شاید محبت خود ہی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ محبت بدلتی نہیں ہے حالہ، محبت سچائی دکھاتی ہے۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ میں نے تمہیں بزدل کہا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ بزدل میں تھا جو ایک معصوم سے رشتے کی ذمہ داری اٹھانے سے ڈر رہا تھا۔ میں اپنی انا کے خول میں قید تھا اور تم نے اپنی خاموشی سے اس خول کو توڑ دیا۔ آج اس حویلی کے باہر کھڑے سینکڑوں لوگ بہزاد میر کو دیکھنے نہیں آئے، وہ اس عورت کو دیکھنے آئے ہیں جس نے بہزاد میر جیسے شخص کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے آپ کو جھکایا نہیں ہے بہزاد، میں نے تو صرف آپ کا ساتھ مانگا تھا، اور وہ ساتھ اب پوری زندگی کے لیے تمہارا ہے۔ بہزاد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جو ایک خاموش عہد تھا کہ اب سے اس کی ہر خوشی اور ہر دکھ بہزاد کا اپنا ہوگا۔ جب وہ دونوں سٹیج کی طرف بڑھے تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، ہر آنکھ ان پر جمی ہوئی تھی، مگر بہزاد کی نظریں صرف حالہ پر تھیں۔ وہ اسے اس طرح سنبھال کر چل رہا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی اور نازک شے ہو۔ لوگ حیران تھے کہ وہ مغرور بہزاد میر جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا آج اپنی بیوی کے ہر قدم پر اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے میر صاحب کی آنکھوں میں فخر کی چمک تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی اور حالہ کے والد کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھا میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ کھانے کے دوران جب حالہ کی کزنز اور زویا کا گروپ ان کے پاس آیا تو زویا کے چہرے پر اب بھی کچھ تلخی باقی تھی۔ بہزاد بھائی ماننا پڑے گا، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کی وائف بہت سادہ سی ہوں گی، مگر یہ تو… زویا نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کا اشارہ صاف تھا کہ حالہ اب بھی اس کے نزدیک سٹائلش نہیں تھی۔ بہزاد نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور نہایت سنجیدگی سے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، سادگی اور بزدلی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ حالہ سادہ ضرور ہے مگر اس کی روح جتنی خوبصورت ہے وہ تمہارے ان مہنگے میک اپ برانڈ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ رہی بات سٹائل کی تو بہزاد میر کی بیوی ہونا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سٹائل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ حالہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سب ہو، وہ اصلی ہے، مصنوعی نہیں۔ بہزاد کے اس دو ٹوک جواب نے زویا کو لاجواب کر دیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ حالہ نے بہزاد کا ہاتھ دبایا جیسے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہو، مگر بہزاد کے چہرے پر اب سکون تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار ہے۔ ولیمے کا ہنگامہ اب تھم رہا تھا، مگر بہزاد کے اندر ایک نئی سوچ نے جنم لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف ایک رات کی بارش میں چھپ جانا کافی نہیں تھا، اسے حالہ کے اس ڈر کو جڑ سے ختم کرنا تھا جو اس نے خود بویا تھا۔ کمرے میں واپس آ کر بہزاد نے ایک فائل حالہ کے سامنے رکھی۔ حالہ کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں بزنس سکھانے کی بات کیوں کی؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم میری سلطنت سنبھالو، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں وہ ڈر کبھی واپس نہ آئے جو میں نے اس ہوٹل کی راہداری میں دیکھا تھا۔ تم ذہین ہو، بس تمہیں اپنی ذہانت پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج سے ہم صرف میاں بیوی نہیں بلکہ پارٹنرز بن رہے ہیں۔ حالہ نے فائل کے صفحات پلٹے تو اس کے ذہن آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ اسے محسوس ہوا کہ بہزاد اسے صرف ایک بیوی کے طور پہ نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر بھی اہمیت دے رہا ہے۔ وہ فائل محض چند کاغذات کا پلندہ نہیں تھی بلکہ بہزاد کے اعتماد کی وہ مضبوط سیڑھی تھی جو حالہ کو اس کے خول سے باہر نکالنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اسے صرف محفوظ رہنا سکھایا گیا تھا، لڑنا نہیں، مگر آج اس شخص نے جس نے اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کیا تھا اس کے ہاتھ میں اپنے دفاع اور پہچان کا ہتھیار تھما دیا تھا۔ حالہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فائل کو سینے سے لگایا اور بہزاد کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب پچھتاوے کی جگہ ایک پختہ عزم تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص اب اسے اپنے پیچھے چھپانے کے بجائے اپنے برابر کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اس ایک احساس نے حالہ کے اندر چھپی آخری ہچکچاہٹ کو بھی راک کر دیا۔ بہزاد اور حالہ حویلی کی ٹیرس پر کھڑے تھے۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور دو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی سفیدی چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ آپ نے آج سب کے سامنے جو کہا
اس کی ضرورت نہیں تھی، حالہ نے ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ضرورت تھی حالہ؟ بہزاد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ میری نظر میں تمہاری کیا اہمیت ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، تمہاری خودداری کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ سب اس کا کفارہ تو نہیں ہو سکتا مگر ایک آغاز ضرور ہے۔ حالہ مڑی اور بہزاد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بہزاد، زندگی صرف جذباتی جملوں سے نہیں چلتی، ہم دونوں کے مزاج بہت مختلف ہیں۔ آپ کو غصہ جلدی آتا ہے اور میں اب بھی اندھیرے سے ڈرتی ہوں۔ کیا ہم واقعی ایک دوسرے کا ساتھ نبھا پائیں گے؟ یہ حالانکہ وہ منطقی سوچ تھی جس نے بہزاد کو ایک بار پھر متاثر کیا۔ وہ محض جذباتی نہیں ہو رہی تھی بلکہ مستقبل کی حقیقتوں کو دیکھ رہی تھی۔ بہزاد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تمہارا سوال درست ہے حالہ، ہم بدل نہیں سکتے مگر ہم ایک دوسرے کے لیے ایڈجسٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ تمہارا ڈر میری ڈھال بنے گا اور میرا غصہ تمہاری نرمی سے ٹھنڈا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے مکمل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم بنیں گے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آئیں گے مگر اب میں اکیلا فیصلہ نہیں کروں گا، ہم مل کر چلیں گے۔ کیا یہ منطق کافی ہے تمہارے لیے؟ حالانکہ آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے۔ ہاں یہ کافی ہے۔ ایک اور بات، بہزاد نے اسے شرارت سے دیکھا، میں نے ہوٹل کی سیکیورٹی بدل دی ہے اور اب میں نے طے کیا ہے کہ میں تمہیں بزنس کی باریکیاں بھی سکھاؤں گا تاکہ کل کو اگر میں نہ بھی ہوں تو تم بہزاد میر کی سلطنت کو سنبھال سکو۔ بزدل لڑکیوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں مگر میری بیوی کو بہادر ہونا پڑے گا۔ حالہ کھل کھلا کر ہنسی۔ تو آپ اب مجھے بزنس وومن بنانا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں وہ بنانا چاہتا ہوں جو تم اصل میں ہو، ذہین، خوددار اور پر اعتماد۔ میں تمہاری معصومیت کو ختم نہیں کروں گا، بس اسے ایک نئی طاقت دوں گا۔ بارش کی ہلکی سی بوندیں پھر سے برسنے لگی تھی۔ حالہ نے اس بار اپنا سر نہیں چھپایا اور نہ ہی وہ ڈری۔ اس نے بارش کا استقبال کیا کیونکہ اب اس کے پاس وہ چھت تھی جو اسے ہر طوفان سے بچانے کا وعدہ کر چکی تھی۔ بہزاد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حویلی کی روشنیاں دھیمی ہو رہی تھی مگر دو دلوں کے درمیان جلنے والا محبت کا چراغ اب مستقل روشنی بن چکا تھا۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ رشتہ صرف نکاح کے کاغذ پر دستخط کرنے سے نہیں بنتا بلکہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کرنے اور انہیں طاقت بنانے سے بنتا ہے۔ بہزاد میر کو اس کا آئیڈیل مل چکا تھا اور حالہ کو وہ تحفظ جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اگلی صبح جب حویلی کے در و دیوار پر سورج کی سنہری کرنیں بکھری تو حالہ ایک نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو پورچ میں بہزاد گاڑی کے پاس کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ آؤ حالہ، آج ہمیں آفس جانا ہے۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آفس پہنچ کر جب حالہ نے اپنی کرسی سنبھالی تو اسے احساس ہوا کہ زندگی صرف کسی کے حصار میں چھپ جانے کا نام نہیں بلکہ اپنا حصار خود بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ بہزاد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ مایوس تو میں خود سے تھا حالہ، تم نے تو مجھے مکمل کر دیا۔ حالہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دھوپ کی تپش سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جمی سفیدی پگھل کر جھرنوں کی صورت بہہ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر بہزاد کی طرف دیکھا۔ برف پگھلنے لگی ہے بہزاد، حالہ نے سرگوشی کی، اور اب جو بہار آئے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔